وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، سینے پر ہاتھ باندھنے کے متعلق قبیصہ بن حلب کی ایک روایت جو مسند احمد کے اندر موجود ہے 20,965 نمبر پر، جی سند اس کی صحیح ہے۔ سفیان ثوری اس میں موجود ہے، لیکن اس نے سما کی صراحت بھی اس میں کی ہوئی ہے۔ اس میں یہ لفظ ہے کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینصرف عن یمینہ وعن یسارہ ورأیتہ قال یضع ہذہ علی صدرہ۔ جی، سینے پر ہاتھ باندھنے کے لفظ اس میں موجود ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کے بعد دائیں جانب سے واپس جاتے ہوئے بھی دیکھا ہے اور بائیں جانب سے بھی، اور میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر سینے کے اوپر رکھے ہوئے بھی دیکھا ہے، جبکہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے جوڑ پر تھا۔ یہ سند ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھا جی، جب جماعت کھڑی ہو جائے تب سنتے پڑھ سکتے ہیں اور فجر کی سنتے جماعت کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں؟ اگر ان کے بارے کوئی حدیث ہے، کہتے ہیں ہے تو حوالہ دے دیں۔ محترم بھائی، جب فجر کی جماعت کھڑی ہو جائے تو کوئی بندہ باہر سے آئے تو وہ سنتے نہیں پڑے گا، جماعت کے اندر شامل ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ جو بندہ مسجد میں آ چکا ہے اور فرض نماز کی اقامت ہو جائے تو اس وقت تو وہ سنتے پڑھ ہی نہیں سکتا، کیونکہ صحیح مسلم کے اندر یہ واضح حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب فرض نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو پھر اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں۔ جی، دوسری بات کہ ایک بندہ فجر کی نماز سے پہلے سنتے نہیں پڑھ پایا تو وہ نماز کے فوراً بعد سنتے پڑھ سکتا ہے، بالکل پڑھ سکتا ہے۔ ایک تو اس بارے میں وہ روایت سنن دارقطنی وغیرہ کے اندر ہے، اگرچہ اس میں اختلاف ہے، بعض محققین کے نزدیک وہ ٹھیک ہے، بعض کے نزدیک اس میں کلام بھی ہے۔ بہرحال وہ دارقطنی وغیرہ کے اندر ایک روایت ہے کہ فجر کی نماز کے بعد ایک صحابی نے جو ہے وہ پھر نماز شروع کی۔ جب اسے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ فجر سے پہلے والی سنتے میں نہیں پڑھ پایا، تو وہ ابھی میں نے پڑھی ہے۔ تو کہتے ہیں وساکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یقل شیئا، اللہ کے نبی نے پھر خاموشی اختیار کی اور کچھ بھی نہیں کہا، مطلب یہ تقریری حدیث ہے۔ تو اگر ایسی روایت ثابت نہ بھی ہو تو پھر بھی فجر کی نماز کے متصل بعد سنتے پڑھی جا سکتی ہیں، کیونکہ یہ وقت ہے، ابھی کوئی وقت گزرا نہیں ہے نماز کا، فوراً بعد بندہ پڑھ سکتا ہے، بالکل جائز و درست ہے۔ باقی رہ گئی بات حنفیوں کی کہ وہ کہتے ہیں جی جس کی فجر کی سنتے رہ جائیں اور وہ نہ پہلے پڑھے تو نماز کے بعد وہ نہ پڑھے، سورج نکلنے کے بعد پڑھے۔ اور دلیل کہتے ہیں جی کیا کہ سورج نکلنے تک پھر کوئی نماز نہیں۔ اب فجر کی سنتوں پر پابندیاں لگاتے ہیں اور باقی جو سبب والی نمازیں ہیں یا فوت شدہ نمازیں، ان کی قضا کے حنفی قائل ہے، جو کہ ان کا موقف بہت کمزور ہے کہ ایک طرف پابندی لگاتے ہیں، ایک طرف اجازت دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جی ایک بھائی نے لکھا ہے کہ شیخ محترم میرا سوال ہے کہ اگر کوئی عورت فوت ہو جائے تو اسے محرم اگر نہ ہو تو اس کو قبر میں کیسے رکھے گی؟ کیا اس جو مجبوری کی حالت میں کوئی غیر محرم قبر میں اتار سکتا ہے؟ اور میت کو قبر میں اتارتے وقت کون سی دعا پڑھیں گے؟ کہتے رہنمائی فرمائے۔ اچھا جی محترم بھائی، اس حوالے سے صحیح بخاری کی وہ حدیث یاد رکھیں جو 1342 نمبر پر صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کے جنازہ میں حاضر تھے،
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام قبر پر بیٹھے ہوئے تھے، میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آپ نے پوچھا کہ کیا ایسا آدمی بھی کوئی یہاں ہے جو آج رات کو عورت کے پاس نہ گیا ہو؟ اس پر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بولے کہ میں حاضر ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر تم قبر میں اتر جاؤ۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ اتر گئے اور میت کو دفن کیا۔ جی یہ روایت ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ میت کو وہ چاہے عورت کی ہی ہو، غیر محرم آدمی بھی قبر میں رکھ سکتا ہے۔ اچھا جی، تو یہ حدیث اس بارے میں جو ہے بالکل واضح ہے، صریح ہے، اس کو بھی جو ہے وہ سامنے رکھ لینا چاہیے۔ اور میت کو رکھتے ہوئے کیا کہنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے؟ جب میت کو قبر میں رکھیں تو بسم اللہ والا ملت رسول اللہ پڑھ لیں جی، یا بسم اللہ والا سنت رسول اللہ، مختلف حدیثوں کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔